اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کی وہ دستک، نیند میں ڈوبا ہوا دل۔ رمضان کی تیسری سحری تھی، رات کا آخری پہر تھا۔ آسمان سیاہ چادر اوڑھے خاموش کھڑا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، گلیاں سنسان تھی جیسے وقت بھی ٹھہر گیا ہو۔ گھروں کے اندر مدھم بلب جل رہے تھے، کہیں برتنوں کی ہلکی سی آواز، کہیں چائے، کہیں خوشبو، مگر حمزہ کے کمرے میں موبائل کی نیلی روشنی ابھی تک جل رہی تھی۔ وہ رات دیر تک ویڈیوز دیکھتا رہا، ہنستا رہا، اسکرول کرتا رہا، اور اب الارم مسلسل بج رہا تھا، ٹن ٹن ٹن، مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا اور کروٹ بدل لی۔ 5 منٹ، اور یہ وہ 5 منٹ تھے جو اکثر انسان کی زندگی سے برکت چرا لیتے ہیں۔ ایک بے رنگ رمضان۔ حمزہ کے لیے رمضان صرف ایک عادت تھا، سحری میں اٹھنا، بغیر شکر کے کھانا، دن بھر بھوکا رہنا، مگر زبان پر غصہ، آنکھوں میں غفلت، دل میں بے حسی۔ افطار پر دوستوں کے ساتھ قہقہے اور تراویح کے وقت تھکن کا بہانہ۔ وہ سوچتا تھا میں روزہ رکھ رہا ہوں نا، بس کافی ہے، مگر اس کے اندر ایک خلا تھا، ایسا خلا جو نہ کھانے سے بھرتا تھا نہ سونے سے۔ ایک پرانی یاد، حمزہ کی امی کو گزرے 3 سال ہو چکے تھے۔ ہر رمضان میں وہ خود سحری کے لیے جگاتی تھی، بیٹا اٹھ جاؤ، یہ برکت کا وقت ہے۔ ان کی آواز میں نرمی بھی ہوتی تھی، دعائیں بھی۔ وہ آہستہ سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی، اللہ تمہیں نیک بنائے، مگر آج کمرے میں کوئی نہیں تھا، صرف الارم تھا اور خاموشی۔ وہ دستک، اسی خاموشی میں اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ٹھک ٹھک۔ حمزہ چونک کر اٹھا، گھر میں تو سب اپنے کمروں میں تھے، اور ابو شہر باہر تھے، بھائی ہاسٹل میں، پھر کون؟ دوبارہ دستک ہوئی، اس بار ذرا واضح، ٹھک ٹھک۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے دروازے کے قریب گیا، دروازہ کھلا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ گلی خاموش تھی، ہوا ہلکی سی چل رہی تھی، مگر اسے ایسا لگا جیسے ابھی ابھی کسی نے پکارا ہو، حمزہ، سحری کا وقت جا رہا ہے۔ وہ کانپ گیا، یہ آواز امی جیسی کیوں لگ رہی تھی؟ دل کا جاگنا۔ وہ واپس کمرے میں آیا، گھڑی دیکھی، سحری ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ کچن میں گیا، تنہا میز پر بیٹھا، پلیٹ میں سادہ سا پراٹھا تھا، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور آج پہلی بار اس نے کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میں روزہ رکھتا رہا مگر کبھی شکر ادا نہ کیا، میں سحری میں اٹھتا رہا مگر کبھی دل نہ اٹھا۔ اگر آج کی وہ دستک تیری طرف سے تھی تو مجھے جگا دے، صرف نیند سے نہیں، غفلت سے بھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ یہ آنسو اچانک نہیں تھے، یہ 3 سال کی خاموشی کا بوجھ تھا۔ ایک نیا آغاز۔ فجر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آواز جیسے سیدھی کے دل پر لگی۔ وہ مسجد کی طرف چل پڑا، گلی میں ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی، آسمان نیلا ہونے لگا تھا۔ ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، سجدے میں سر رکھا اور رو پڑا، یا اللہ، اگر میری ماں کی دعا ابھی تک میرے ساتھ ہے تو مجھے ایسا بنا دے کہ وہ قبر میں بھی مسکرا رہی ہوں۔ پہلی بار سحری کی برکت۔ اس دن حمزہ نے صرف روزہ نہیں رکھا، اس نے اپنی نیند توڑی، اپنی لاپرواہی توڑی، اپنا غرور توڑا، اور پہلی بار اسے لگا سحری صرف کھانے کا وقت نہیں، جاگنے کا وقت ہے۔
دل کے جاگنے کا سبق۔ نمبر 1، بعض اوقات ایک دستک پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ نمبر 2، ماں کی دعا مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ نمبر 3، سحری صرف جسم کے لیے نہیں، روح کے لیے بھی ہے۔ نمبر 4، اصل نیند آنکھوں کی نہیں دل کی ہوتی ہے۔